پھر شروع کریں. کیا آج کی مجلس میں کیا کیا آپ نے باتیں رکھی ہوئی ہیں؟ آج کل جہاں پہ جو مضمون چل رہا تھا جی اس کو جاری رکھنے کا حضور نے ارشاد فرمایا تھا. آپ کے پاس کوئی لاؤڈ اسپیکر ہے؟ یہاں رکھ لیں اس کو. ان کی آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے چلیں اونچا کر لیں اس کو تاکہ آپ کی آواز بھی آ جائے ساتھ ہی. چلیں جی ہاں بتائیے. کل جو مضمون جاری تھا ہومیوپیتھک سے متعلق تعارف اور علاج کے طریق اور تجربات، اسی کو آج انشاءاللہ جاری رکھنے کا پروگرام تھا. اس کے علاوہ کچھ بعض دوستوں نے جو خطوط میں نسخے وغیرہ حضور سے پوچھے ہیں. اچھا چند نمونے کے خط. اچھا ٹھیک ہے اگر ضرورت پڑی تو یہیں بتا دیں ان کو. ٹھیک ہے. کل جو ہومیوپیتھک پہ گفتگو ہو رہی تھی اس میں اصول بتا رہا تھا کہ بڑے بڑے اصول ان کے کیا ہیں، اور ہنیمن نے جو تجربے کیے اور اس کی روشنی میں اس نے کچھ استنباط کیے. اس میں اس نے جو بات جہاں چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ جسم کے رد عمل کی بات کی تھی. اس سلسلے میں بعد میں جو دنیا میں تحقیق ہوئی ہے اس نے ہنیمن کے نظریات کو باقاعدہ سائنسی طور پر درست قرار دیا، اور یعنی اس کے حوالے سے تو درست قرار نہیں دیا. جو سائنس نے دریافتیں کی ہیں انہوں نے ہنیمن کے نظریے کی تائید کی ہے، اور امیونالوجی پر جو تحقیق ہوئی ہے یعنی جسم کے اندرونی نظام دفاع پر، وہ تو حیرت انگیز ہے. اور یہ جو خیال تھا کہ اتنا ہلکا دوا کا اثر ہو اور اس کو جسم کس طرح محسوس کر سکتا ہے، کس طرح اس کے خلاف رد عمل کر سکتا ہے، اس کو بھی باقاعدہ سائنسی تجارب نے تقویت دی ہے. اس سوال کو اس کے حق میں بہت سے شواہد تجارب کے بعد ان کے سامنے آئے ہیں. مثلا جس کو ہم الرجی کہتے ہیں، الرجیز ہوتی ہیں نا، اس کے متعلق جو انہوں نے تحقیق کی ہے وہ ایسی حیرت انگیز ہے کہ آدمی اور خود سائنسدان جو انہوں نے تحقیق کی ہے وہ سمجھ نہیں سکے کہ کیسے ممکن ہے. مثلا ایک امریکہ میں ایک عورت کو انڈے کی بو کی الرجی تھی اور شدید دمہ ہو جاتا تھا. وہ ایک بہت بڑے بلاک میں 30ویں اس سے اوپر کی منزل پر رہتی تھی، اور اس پر ڈاکٹروں نے مل کر تحقیق کا منصوبہ بنایا اور تمام گھر والوں سے درخواست کر دی کہ تمہارے گھر انڈا نہ آئے، کیونکہ اس گھر سے انڈے نکالے پھر بھی اس کو ہو جاتی تھی. تو کچھ دیر تک اس کو الرجی نہ ہوئی. ساری بلڈنگ سے، جو بہت بڑی اونچی بلڈنگ تھی، اس میں کوئی انڈا نہیں گھسا اس عرصے میں، اور اس کو انہوں نے رکھا قید اس نگرانی کے لیے کہ دیکھیں کوئی اور وجہ تو نہیں جو الرجی ہوتی ہو. پھر ایک دن اس کو الرجی ہو گئی. سب گھروں سے پتہ کیا، انہوں نے کہا جی سوال ہی نہیں، یہاں کوئی انڈا آیا ہی نہیں. پھر انہوں نے تحقیق کی، بہت اوپر کی منزل میں ایٹک پہ ایک کبوتری نے انڈا دیا تھا. اب بتائیے وہ اس کی خوشبو کیسی نکلتی ہوگی. اور عام خوشبوؤں کا بھی دیکھا آپ نے، کوئی چیز بودار کہیں سے گزر جائے تو بظاہر اس فضا میں کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، مگر دور دور تک اس کی خوشبو آتی رہتی ہے. یہاں جب آپ کا کچن والے پکوڑے بناتے ہیں تو ساری فضا مسجد کے ارد گرد بھری ہوئی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہیں ان کے لطیف در لطیف ہونے کی کوئی حد نہیں ہے، اور اتنا لطیف ہو جاتی ہیں کہ بظاہر انسان عقل سوچ نہیں سکتی اصل کا کوئی مادہ ہوگا، لیکن پھر بھی اس میں وہ کچھ نہ کچھ اس کا اثر رہ جاتا ہے باقی. الرجیز کے سلسلے میں جو تحقیقات ہوئیں تو اس ضمن میں ایک اور تحقیق بھی سامنے آئی کہ موسموں کے جو اثرات ہیں وہ بعض دفعہ موسموں کے اثرات ظاہر ہونے سے پہلے ہی مریضوں پر ظاہر ہو جاتے ہیں. مثلا بعض ایسے مریض ہیں جن کو بجلی کے کڑکوں سے اور موسم میں جو اضطراب پیدا ہو جاتا ہے اس سے الرجی ہو جاتی ہے. ایسے بعض مریضوں پر باقاعدہ ٹیمیں بیٹھی، تحقیق شروع ہوئی، تو جو حیرت انگیز بات سامنے آئی وہ یہ تھی کہ موسم
نے ابھی بگڑنا تھا 2 گھنٹے کے بعد اور اثرات پہلے ہی شروع ہو گئے. اور اسی ضمن میں مجھے خیال ہے کہ جو کوے اور پرندے شور مچاتے ہیں بعض دفعہ اور پتہ لگ جاتا ہے کہ موسم بدلنے لگا ہے, ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کوئی ملکہ عطا فرمایا ہے. ان کے اندر یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے. سائنٹیفک آلے جو لگائے گئے بجلی میں تبدیلیاں پیدا کرنے کے, جن سے اندازہ ہوتا کہ کوئی ایسی تبدیلی ہو جو اثر انداز ہوتی ہو, تو ان آلوں نے کچھ ان کو محسوس نہیں کیا. جو بہت ہی باریک قسم کے آلے تھے وہ بھی ناکام رہے, لیکن جس مریض کو بیماری ہونی تھی اس کو ہو گئی. اور انتظار کیا تو پتہ لگا کہ پھر بڑا سخت ایک طوفان آ رہا تھا بعد میں. تو وہ کیا اس کے محرکات ہیں, کون سی تبدیلیاں ایسی پیدا ہو جاتی ہیں جن سے فضا میں ایک خاص قسم کا ایک ارتعاش پیدا ہوتا ہے جس کو یہ لوگ محسوس کر لیتے ہیں. اس پر ابھی سائنسدان خاموش ہیں, کوئی معین تحقیق نہیں ہو سکی. جن دنوں میں نے ہومیوپیتھک شروع کی تھی اس زمانے میں مجھے ایک دفعہ خیال آیا کہ جو 30 پوٹینسی 200 پوٹینسی 100,000 پوٹینسی 1,00,000 کی پوٹینسی یہ جو بنا کے ہم دوائیاں دیتے ہیں, تو میں ذرا مالیکولز اور ایٹمز کے لحاظ سے حساب لگا کے دیکھوں کہ 30 پوٹینسی میں کتنے اصل دوا کے ایٹم موجود ہوں گے, اور اس سے اندازہ ہو کہ واقعتاً وہ دوا موجود بھی ہے کہ نہیں. تو ربوہ میں نے کیلکولیشنز کی, کچھ ہمارے احمدی سائنسدانوں سے بھی فائدے اٹھائے, تو پتہ چلا کہ کسی بھی دوا کے 23ویں طاقت کے بعد جو بھی دوا بنتی ہے اس میں اصل کا ایک ذرہ ہونے کا بھی کوئی امکان نہیں ہے. 23 کا مطلب پتہ کیا ہے؟ 46 زیرو لگائیں ایک کے دائیں طرف اور وہ اتنا حصہ ہوگا. ایک لکھ کر بٹا 46 زیرو. یہ ہمارے سازان بیٹھے ہوئے ہیں یہاں مال والے, کیوں کوئی رقم کا اندازہ ہے آپ کو کتنی بنتی ہوگی؟ کوئی کیلکولیشن اس کی ہیومن لینگویج میں موجود نہیں. اور جو سائنسدانوں نے ایٹمز کے شمار کیے ہیں اس حساب سے ہم نے ان کی باقاعدہ کتابیں دیکھ کر اندازہ لگایا کہ 23 کے بعد کسی مادے کا اس پوٹینسی میں موجود رہنا ناممکن ہے. ان دنوں میری طبیعت اس پہ کافی منغص ہوئی اور میں نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ ہم اپنے وہم و گمان میں مبتلا ہوں. تو لیکن اس کے برعکس شواہد اتنے کڑے تھے, سخت تھے کہ یہ دل نہیں چاہتا تھا کہ یوں ہی چھوڑ دینے کو. اور ان دنوں میں تردد کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا تصرف فرمایا کہ 1,00,000 پوٹینسی میں کسی کو میں نے دوا دی اور اتنا نمایاں اس کا رد عمل ہوا, اور وہی ہوا جو کتاب میں لکھا ہوا ہے, کہ اس سے پھر اور بھی زیادہ دل ڈول گیا کہ یہ قصہ کیا ہے. ایک طرف اتنے قطعی شواہد, ایک طرف اتنا قطعی حسابی وہ کیا کہتے ہیں اس اربا لگانا. اس کی روح سے اگر 23 طاقت کے بعد ممکن نہیں ہے کہ اصل مادہ باقی رہا ہو, تو 100 طاقت کا مطلب یہ ہے 200 زیرو, اور 200 پوٹینسی جو عام استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب ہے 400 زیروز الف ایک کے دائیں طرف. اور جن پوٹینسیوں پر راجہ صاحب کا ہاتھ کھلا ہوا ہے 1,00,000, راجہ نذیرہ میں صاحب بڑے بے تکلف ہو کے استعمال کرتے ہیں, اور ہمارے وقف جدید کے جو ڈاکٹر ہیں وہ بھی ان کو شوق ہے لاکھ کا کثرت سے استعمال کیا جائے, لکھپتی کہلاتے ہیں وہ میرے نزدیک وہ بھی. اور اس کا مطلب ہے 1,00,000 کی بجائے کے ساتھ ایک لکھ کر 2,00,000 زیرو بناؤ. وہ میں نے ایک دفعہ کیلکولیٹ کیا تو پتہ لگا ساری کائنات میں جو ذرات ہیں ان سے زیادہ فکر بنتی ہے یہ خدا تعالیٰ کی ساری کائنات میں, جس کا جو قطر ہے, قطر نہیں اس کو کیا کہتے ہیں, ایکسپینس, نہیں وہ جو ایک تو ریڈیس ہوتا ہے نا, ریڈیس ہوتا ہے نا آدھا, اس کا ڈبل کیا ہوتا ہے, نہیں اس کو اردو کیا ہے کچھ پتا؟ بہر ڈائمیٹر ہی مراد ہے.
ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک اس کائنات کا فاصلہ اتنا ہے کہ اب تک 18 سے لے کر 20 ملین سال تک کا اندازہ ہے کہ ان کے ایک کنارے کا دوسرے کنارے تک اتنا فاصلہ ہے، 20 ملین نہیں، 20 ارب سال، کہ روشنی اگر 1,86,000 میل فی سیکنڈ کے لحاظ سے ایک طرف سے سفر شروع کرے تو 18 سے 20 ارب سال کے بعد وہاں پہنچے، اور چونکہ وہ روشنی کی رفتار کے قریب قریب رفتار سے اور دور ہٹ رہے ہیں ایک دوسرے سے کنارے، تو جب وہاں پہنچے گی تو 20 ارب سال کے قریب اور آگے جا چکا ہوگا۔ نہیں پتہ نہیں، مجھے نہیں پتہ، چھوڑ دیں اس کو۔ سوال یہ ہے کہ اس کے اندر جو مادہ ہے اس کے متعلق قرآن کریم تو فرما رہا ہے کہ زمین و آسمان اور جو ان کے اندر ہے، جسے پتہ چلتا ہے کہ بہت سی باتیں ہیں جو انسان کے علم میں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہاں ہے کچھ نہ کچھ۔ اب انہوں نے ڈارک میٹر معلوم کر لی ہے کہ جو نظر نہیں آتی، مگر کوئی بھی اسپیس ایسی نہیں جس میں کوئی مادہ موجود نہ ہو، تو اس کو اگر شامل کریں تو حجم بہت ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور جو میث انہوں نے کیلکولیٹ کیا تھا سائنسدانوں نے، وہ بلیک میٹر کو کریں تو وہ بے شمار اس سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو ان سب کے ذرے بھی شامل کر لیں آپ، تو ایک کے دائیں طرف 2 لاکھ زیرو لکھیں تو جو عدد بنتا ہے وہ اس سے زیادہ ہے، اور بعض ہومیوپیتھ 10 لاکھ تک بھی چلے جاتے ہیں، اور 1 لاکھ کے رد عمل میں نے خود بھی دیکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ وہ توہمات تھے جن کی وجہ سے بہت طبیعت منغص ہوئی۔ میں نے کہا ہو کیا رہا ہے تماشا، کوئی جس کا یقین مجھے نہ ہو میں دوسروں کو کیسے دے سکتا ہوں۔ اس بنا پر دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک مضمون مجھے سمجھایا، یعنی الہاماً نہیں، مگر دل میں یہ بات پیدا ہو گئی اور پھر دل مطمئن ہو گیا کہ خدا تعالیٰ نے کوئی میموری سسٹم بنایا ہوا ہے، اور میموری سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز جب دوسرے سے رابطے میں آتی ہے تو اس کے اصل ذرے خواہ اس سے چمٹے رہیں یا نہ چمٹے رہیں، اس کی یادداشت کی چھاپ پڑ جاتی ہے، اور یہ یادداشت جتنا چاہو ہلکی کر لو لیکن مٹے گی نہیں کبھی۔ جو ایک دفعہ نقش جم گیا وہ جم گیا، اور وہ پھر قیامت تک نہیں مٹ سکتا، وہ ہلکا ہو کے مغلوب ہو جائے گا۔ یہ جو نظریہ تھا اس سے مجھے اطمینان ہوا کہ اصل ذرے کی تلاش کی ضرورت ہی کوئی نہیں، جب تک یہ بات ثابت ہوتی رہے کہ چھاپ موجود ہے ہمارے لیے کافی ہے۔ انگلستان آنے کے بعد چند سال پہلے مجھے ایک بات سے حیرت ہوئی کہ ایک دفعہ بہت بڑی بڑی خبریں اخباروں میں شائع ہوئیں کہ فرانس کے ایک نوبل laureate جو فزکس میں یا کسی اور مضمون میں، نہ اس میں غالباً بایو کیمسٹری میں، وہ نوبل پرائز حاصل کر چکا تھا، اس نے اور اس کے ایک ساتھی نے ایک ہومیوپیتھ سے مل کر تجربے کیے کہ یہ جو پوٹینسیاں بتاتے ہیں کیا بایو کیمیکلی جسم پر واقعتاً کوئی رد عمل ظاہر ہوتا ہے کہ نہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ان دواؤں کا جن کا کیلکولیشن کے لحاظ سے اصل کا موجود رہنا ناممکن ہے، ان کا اصل رد عمل بالکل وہی ہوا جو اس ہومیوپیتھ نے ان کو بتایا تھا کہ یہ ہونا چاہیے۔ تو اس پر انہوں نے یہی تھیوری پیش کی، میموری تھیوری، اور اس کا عنوان یہی چھپا ہوا تھا کہ میموری تھیوری۔ اس پر بعض سائنسدانوں نے اس پہ اعتراض بھی کیے، پھر معاملہ آہستہ آہستہ ٹھنڈا پڑ گیا، لیکن جو اعتراض میں نے دیکھے ان کا جواب واضح موجود تھا، کیونکہ وہ انہوں نے اپنی طرف سے کسی مریض پر اس کو دہرایا جس کی وہ رد عمل نہیں ہوا بعضوں پہ۔ حالانکہ ہومیوپیتھک میں نشانے پر بیٹھنا ضروری ہے، جب تک صحیح تشخیص نہ ہو وہ دوا یہ تو نہیں کہ سلفر جس کو مرضی دے دو وہی رد عمل دکھائے گی۔ اس کا نظریہ ہے یہی کہ بالکل ان علامتوں سے ملتی جلتی بیرونی علامتوں والی چیز، کوئی بیرونی چیز جس میں وہ علامتیں ہوں، وہ دی جائے تو روح اس کے خلاف رد عمل دکھاتی ہے۔ یہاں میں نے روح کا لفظ بولا ہے اب، اس لیے کہ جو بھی رد عمل ہوتا ہے وہ اتنی لطیف حد تک لطیف در لطیف ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کا جسمانی رد عمل کو تصور میں نہیں آ سکتا۔ انسان کی کانشیسنس، سب کانشیسنس میں بظاہر اس کا کوئی ریکارڈ نہیں معلوم ہوتا،
تو عین ممکن ہے کہ یہ روح کا شعور اس لطافت کو محسوس کرتا ہو. اور تب میرا دماغ حضرت مسیح علیہ السلام کے اس ارشاد کی طرف گیا کہ روحانی ذریعے سے مجھے معلوم ہوا ہے اور روحانی پر زور دیا گیا ہے. تو یہ روحانی علاج ہے، مگر ان معنوں میں روحانی علاج نہیں جن معنوں میں لوگ کہتے ہیں کہ پیر فقیر نے دعا کر دی تو ہو گیا، کیونکہ یہ علاج تو بھینسوں پر بھی چلتا ہے اور بالکل مرغیوں پہ بھی چلتا ہے. راجستھان میں کافی کمائی کی ہوئی ہے مرغیوں کے علاج میں. تو اب دیکھ لیں آپ، روحانیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، دنیا کی کمائی کے ساتھ بھی تعلق ہے. جہاں درست بیٹھے وہاں درست بیٹھتا ہے. چنانچہ جانوروں کے استعمال علاج کے سلسلے میں ایک دوا ہے جس کو ڈاکٹر کینٹ نے اپنے میٹیریل میڈیکا فلسفی آف ہومیوپیتھک میٹیریل میڈیکا میں لکھا ہے، بڑی خاص طور پر اس کی سفارش کی ہے کہ میرے تجربے میں یہ کافی مفید پائی گئی ہے دوا. وہ ہے اپھارے کی دوا. اور اس کا ڈاکٹر صاحب کو یاد ہے تمہیں اشتہار چھپا کرتا تھا اکسیر افارا کیوریٹو. اب لوگ بے شک ان سے خریدیں مگر دوائی میں بتا دیتا ہوں کیا ہے. وہ کالچیکم 200 ہے، وہ کینٹ نے پیش کی ہے. اور کیا ہاں نہیں مجھے یاد ہے ساری. دیکھیں کینٹ نے ذکر کیا ہے کہ عام طور پر اس وقت جب کہ ان کی جانوروں کی کوکھیں بھر گئی ہوں ہوا سے اور پھول چکی ہوں، اور اس وقت لوگ ڈاکٹر کی بجائے قصاب کی طرف دوڑ رہے ہوں کہ اس کا چھری چلے اس کی اور جانور بچ، ہمارا گوشت تو بچ جائے کم سے کم. کہتے ہیں اس وقت بجائے اس طرف جانے کے اگر کالچیکم 200 کی کچھ گولیاں اس کے منہ میں ڈال دو تو دیکھو دیکھتے دیکھتے ٹھیک ہو جائے گا. ہماری اپنی وہاں گائے بھینسیں تھیں اور بھیڑیں بھی، ان جانوروں پر میں نے بارہا استعمال کیا ہے اور حیرت انگیز طریقے پر دیکھتے دیکھتے وہ ریلیز ہونا شروع ہو جاتی ہوا. لیکن بعض دفعہ نہیں بھی ہوتی. اس لیے یہ تحدی کرنا ظلم ہے اور عقل کے خلاف ہے کہ ایسے چٹکلے انسان کے ہاتھ میں آ جائیں کہ جس میں خدا کی خدائی اس کے ہاتھ میں سب کنجیاں تھما کر ایک طرف بیٹھ رہے. کسی علاج میں تحدی کا دعویٰ غلط ہے. اور اس ضمن میں میں نے خود کر کے دیکھا ہے، وہ لوگ جو اس کو چٹکلے کے طور پر استعمال کریں کئی دفعہ جانور مر بھی جاتے ہیں. لیکن اور بھی تو وجوہات ہو سکتی ہیں کہ اور دوا تلاش کرنی چاہیے. جب ایک دوا کام نہ کرے تو کسی اور دوا کا سہارا لینا چاہیے. اسی طرح جانوروں کے علاج کے سلسلے میں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب، وہ مسلم الدین صاحب کے عزیز ہیں، ان کے مسلم الدین ان کی بہنوئی ہیں غالباً، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ ربا والے، وہ جن کو پنجابی میں ڈنگر ڈاکٹر. ڈنگر ڈاکٹر تو خیر اور قسم کا محاورہ ہے، لیکن ویسے وہ بڑے انسان ڈاکٹر ہیں، بڑے اچھے سلجھے ہوئے. میں جب احمد نگر جایا گیا تھا میرے ساتھ سائیکل پہ وہ اور بعض بھائی بنگالی بنگلہ دیش جن کو ہم کہتے تھے، یہ بھی ساتھ جایا کرتے تھے. تو انہوں نے مجھ سے ایک دفعہ ذکر کیا کہ ایک بیماری ایسی ہے جس کا ہمارے پاس کوئی علاج نظر نہیں آتا اور اب تک 100% اس میں موت واقع ہوتی ہے، اور وہ ہے سینگوں کا کینسر. سینگ میں نچلے حصے میں ایک کینسر ہوتا ہے اور اس کا کوئی علاج نظر نہیں آتا. اور مجھے یاد نہیں کہ کینٹ میں کہیں میں نے پڑھا تھا یا کسی اور جگہ کہ سورائنم سینگ کے کینسر میں مفید ہے. تو میں نے سورائنم کی 1000 طاقت دی، جو 1000 کا مطلب ہے 2000 صفر لکھی، وہ بھی لفظ کوئی ہنسا ہمارے علم میں نہیں ہے. اور ڈاکٹر صاحب لے گئے اور دوسرے دن بانچیں کھلی ہوئی. انہوں نے کہا جی اس کو ہوا تھا ایک جانور کو سینگوں کا کینسر اسٹیبلشڈ، اور میں نے دیا، وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا اور ہفتے کے اندر اندر وہ بالکل ٹھیک اور نارمل ہو گیا. پھر میں نے اور بھی بہت سے مریضوں پر اس کو استعمال کیا. ڈاکٹر صاحب نے بھی باقاعدہ یہ دوا اپنے پاس رکھ لی تھی. اب ان کا تجربہ بتائے گا کہ کتنے حصے میں ناکامی ہوئی، یہ بھی نوٹ کرنا چاہیے. بعض ہومیوپیتھ ایک قسم کے پیشہ ور اشتہاری بن جاتے ہیں، جو ان کو کامیابی دکھائی دے دے وہ بولتے رہتے ہیں اس کے متعلق، اور جو ناکامیاں وہ چھپا کے بیٹھ جاتے ہیں. جس طرح پیشہ ور پیر نہیں ہوتے،
ان کے بعد ہوتے ہیں دلال، ان سے کوئی قبولیت دعا ہو جائے تو وہ اس کا ذکر لیے بیٹھتے ہیں، جہاں نہ ہو سکے اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو خدا تعالیٰ کے معاملات میں حقائق کے اندر رہنا چاہیے، اور سائنسی ترقی تبھی ہو سکتی ہے اگر اپنے تجارب میں کامیابیوں کے ساتھ ناکامیوں کا بھی ریکارڈ رکھا جائے، اور پھر اور بھی کئی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ۔ تو بہرحال یہ جو بیماریاں ہیں ان میں جانوروں پر اثر انداز ہوتی ہیں دوائیں، اور بڑی قطعی طور پر ہوتی ہیں۔ ایک دوا پلسٹیلا ہے، اس کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بہت سے خواتین کی پیدائش، بچے کی پیدائش کے وقت ان کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے۔ وہ اس طرح کے بعض بریچ کیسز کہلاتے ہیں۔ بچے کے سر کی بجائے اس کی پیٹھ باہر کی طرف ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو الٹا کر کے پیدائش کے وقت ایک ایسا طریقہ اختیار فرمایا ہے جس سے کم تکلیف سے وہ بچہ باہر آ جاتا ہے، لیکن اگر پیٹھ ہو تو جان کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے بعض دفعہ وہ اس طرح پھنستا ہے کہ عورت مر جاتی ہے لیکن وہ باہر نہیں آ سکتا، اس کو بریچ کیس کہتے ہیں۔ ایسے میں آج کل آپریشن ہو جاتے ہیں۔ تو بریچ کیسز کے متعلق پلسٹیلا 200 ایک بہت مفید دوا ہے۔ اکثر میں سفر میں ہمیشہ اس کو ساتھ رکھا کرتا تھا، کیونکہ بعض دفعہ کسی سفر پہ جاتے ہیں تو ایسی دوائیں جو عورتوں اور بچوں وغیرہ کے کام آنے والی فوری ہیں ان میں بہت مفید رہتی ہیں۔ تو پلسٹیلا کا میں نے تجربہ کیا ہے، اکثر کام آتی ہے مگر کئی دفعہ نہیں بھی آتی۔ ایسی صورت میں جو ہومیوپیتھ متصب ٹائپ کے ہیں وہ کہتے ہیں جی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، بے شک اس کو اور کوئی علاج نہ کرو، یہ بے وقوفی ہے اور بعض صورتوں میں ظلم بھی بن جاتا ہے۔ ہومیوپیتھی کریں لیکن اپنی کمزوری کو وقت پر تسلیم کرنا لازم ہے۔ ہومیوپیتھی شکست ہوگی تو تمہیں کیا فرق پڑتا ہے، نہ صحیح، لیکن آدمی کی جان تو نہ جائے کسی بیچارے کی۔ اس لیے مولوی بننا ہر علم میں بہودگی ہے، مولویت بڑا ظلم ہے۔ مولوی ہومیوپیتھ میں بھی ہوتے ہیں اور ایلوپیتھ میں بھی ہوتے ہیں، اور وہ ضد لگا بیٹھتے ہیں کہ بالکل اس کے سوا کوئی سسٹم ہی نہیں ہو سکتا ہے، بالکل باقی سب جھوٹ ہے، ناممکن ہے۔ اور وہ مولوی جو ہیں وہ علم کے لیے بھی خطرہ اور بنی نوع انسان کے لیے بھی۔ اس لیے ہومیوپیتھک میں بھی یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ جہاں آپ ناکام ہوں، اگر آپ کو یہ اتنی محبت ہے ہومیوپیتھی سے کہ ہومیوپیتھی کی ناکامی برداشت نہیں، تو صاف کہیں کہ ہمیں نہیں پتہ لگا دوا کا، ہومیوپیتھک میں ہوگی کوئی دوا لیکن ہمیں علم نہیں، اور ایسی صورت میں تم جان بچانے کی فکر کرو۔ چنانچہ مجھے کئی دفعہ ایسا موقع پیش آیا، میں نے کہا اس سے آگے میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ آگے تمہارے بچے کی یا تمہاری جان کا خطرہ ہے، اس لیے فوراً اپنا علاج فکر کرو۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جو علاج نہیں ہو سکا یہاں وہ وہاں بھی نہیں ہو سکا، لیکن اس سے کم یہ تو دل پر ایک داغ نہیں لگنا تھا کہ شاید وہاں چلا جاتا تو کچھ بہتری ہو جاتی۔ مگر کئی دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ جب ہمارے بس میں نہیں تھا، ایلوپیتھک علاج سے بالکل شفا یاب ہو گیا۔ پھر سرجری کی باتیں ہیں، جہاں یہ جراحی کا عمل شروع ہوتا ہے، وہاں ادویہ کا عمل ختم ہو جاتا ہے، اس کی حد ختم ہے، اور جراحی کے کچھ حصوں میں ہومیوپیتھک اثر بھی چلتا ہے، لیکن ایک بہت وسیع جہان ہے جس میں جراحی کے عمل میں دواؤں کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ اب ہڈی ٹوٹ کے الگ الگ ہوئی ہے کہ ہومیوپیتھک بیٹھا دوائیاں دیتا رہے کہ نہیں جڑ جائے گی، وہ سیدھی ہوگی تو جڑے گی، لیکن اس کو سیدھا کرنے کے لیے جو میکینیکل مینز ہیں وہ ضروری ہیں۔ تو یہ جو ہے جراحی، یہ ایک میکینیکل سائنس ہے، اس کے ساتھ ادویہ بھی چلتی ہیں، اور ان ادویہ میں ہومیوپیتھک ادویہ بھی ہیں جو بہت مفید ثابت ہوتی ہیں، میرا تجربہ ہے۔ لیکن جو بیمار ہے جراحی کا، اس کو اس کے سپرد کرنا چاہیے، تم اس کو سنبھالو۔ اسی طرح میں ذکر کر رہا تھا، سفر کے دوران مجھے جو خواتین کی بیماریوں میں موقع ملے ہیں، ان میں ایک شاید میں نے پہلے بات بتائی تھی، یہ سندھ میں جو واقعہ ہوا تھا۔ میں لڑکانے انور آباد دورے پر گیا ہوا تھا، اور وہاں رات کو خوب مجلس گرم تھی، جلسہ تقریر ہو رہی تھی، تو اتنے میں ایک آدمی کھڑا ہو گیا بیچارہ، اور اس نے بہت
درد کا اظہار کیا کہ میں مارا گیا، میری بیوی اس وقت سخت تکلیف کی حالت میں ہے اور اس کے لیے دعا کا اعلان کروائیں۔ تو میں نے کہا ہم دعا کرتے ہیں، مگر بتاؤ تو صحیح کہ تکلیف کیا ہے۔ اس نے کہا ایک ہومیوپیتھ آیا تھا یہاں، وہ تسہیل ولادت کی ایک دوائی دے کے گیا، اور وہ دوائی ایسی الٹی پڑی ہے کہ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ اس کی عورت کا جو رحم کا منہ ہے وہ اس طرح سکڑ چکا ہے، اس طاقت کے ساتھ تشنج ہے کہ ہمارا کوئی علاج کام نہیں کر رہا، اور اب وقت نہیں ہے کہ تم ہسپتال پہنچاؤ اور وہاں آپریشن کے ذریعے بچہ پیدا ہو سکے، اس لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ حالت تھی، اور اس وقت مجھے یاد آیا کہ جو علامتیں وہ بتا رہا تھا اس کا علاج کولوفائلم ہے، اور میں کولوفائلم بھی 200 طاقت میں اپنے پاس رکھا کرتا تھا۔ میں نے اس کو کولوفائلم دی کہ دعا ہم کرتے ہیں اور تم یہ جا کے دو اور پھر بتانا۔ کوئی 10-15 منٹ کے اندر اندر ہی وہ ہاتھ میں مرغی پکڑی اور دوڑا دوڑا آ رہا تھا۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ مرغی محبت کے اظہار کے لیے تحفے کے طور پر کہ صحت مند پیارا بچہ پیدا ہوا ہے، اور دوائی دینے کے چند منٹ کے اندر اندر بیوی کو سکون مل گیا، اور پھر وہ ساری ریلیکسیشن ہو گئی اور خدا کے فضل سے ٹھیک ٹھاک بچہ ہو گیا۔ تو ہومیوپیتھک کوئی ایک چٹکلا نہیں ہے، ایک سائنس ہے، اس کو سائنس کے طور پر پڑھنا چاہیے، اور اس کے مطالعہ کے وقت عجز کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ کسی علم میں تکبر اختیار کرنا غلط بات ہے۔ علمی تکبر کو یا ذاتی کسی اور کمال کو تکبر کے ذریعہ بنانا، یہی ہے جو خدا کو ناپسند ہے، اور دوسرے لفظوں میں اسی کو میں مولویت کہتا ہوں۔ تو مولویت سے پرہیز کریں۔ انکسار کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں کمزوری نظر آئے مان جائیں، کوئی حرج نہیں۔ ان شرطوں کے ساتھ ہومیوپیتھک سیکھیں جو میں نے بیان کی ہیں۔ اب اس سلسلے میں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں اگلی بات، دفاع کا جہاں تک تعلق ہے، سائنسدانوں نے دفاعی نظام پر اتنی تحقیق کی ہے، لیکن ابھی تک اس کو آخر تک اس پہ محیط نہیں ہو سکے، نہ ہو سکتے ہیں کبھی۔ لیکن ایک بات قطعی طور پر نظر آ چکی ہے کہ جو اندرونی نظام ہے وہ اتنا مربوط اور اتنا ترقی یافتہ ہے کہ کوئی ایوولوشنری تھیوری، کوئی ایوولوشنری نظریہ اس کا حل پیش نہیں کر سکتا کہ کیسے ممکن ہوا۔ اب تک تو یہی علم ہے ڈاکٹروں کا یا سائنسدانوں کا کہ سینٹرل نروس سسٹم سے خون کے اندر دوڑنے والے خلیوں اور ان گلینڈز کا جن میں وہ دفاع پیدا ہوتے ہیں کوئی تعلق اور کنٹرول نہیں ہے۔ لیکن میرے نزدیک یہ 100% درست نہیں ہے۔ بظاہر الگ نظام کام کر رہا ہے، لیکن جو دماغ کا جو ہے، روح کا کنٹرول، وہ ہر چیز پر ہے، اور روح کا رد عمل ہے، خواہ وہ باقاعدہ نروس سسٹم کے ذریعے وہاں جاتا دکھائی دے یا نہ دے، لیکن جسم کے ہر مادے پر روح کا ایک اثر ہے۔ وہ کس طرح اثر دکھاتی ہے ہمیں علم نہیں ہو سکا، لیکن اب تک کی تحقیق جو بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ ایک آزاد نظام ہے دفاع کا، اور جو اتنا مربوط اور اتنا مکمل ہے کہ اس کو پڑھتے ہوئے ہوش اڑ جاتے ہیں کہ کیسے ممکن ہوا یہ۔ جب جسم میں کوئی ایسا مادہ داخل ہوتا ہے جس کو وہ کہتے ہیں فورن باڈی، جس کو جسم رد کرنا چاہتا ہے غیر سمجھ کر، تو اس پر کیا ہوتا ہے؟ پہلے کچھ گلینڈز ہیں جو اس کو ایک خاص قسم کا سیل تیار کر کے روانہ کرتے ہیں، یا کئی سیل تیار کرتے ہیں جو ان کی فوراً پروڈکشن ہوتی ہے، یا پہلے سے موجود تھے تو وہ ریلیز کر دیے جاتے ہیں۔ وہ جاتے ہیں اور جسم میں اس چور کی تلاش کر کے اس کے گرد ایک قسم کا گھیرا اس طرح ڈالتے ہیں کہ انفارمیشن اس کی بھیجتے رہتے ہیں کہ یہ کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، اور پھر جسم ایسے ذرے ریلیز کرتا ہے جو اس کے اوپر جا کے چسپاں ہو جاتے ہیں اور اس پر نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ چور ہے۔ پھر دفاع کے نظام کو حکم دیتا ہے
کہ چور اس قسم کی چیز ہے, اتنا بڑا ہے, یہ اس کی عادتیں ہیں, اور اس کو مارنے کے لیے جو ضروری قوائف ہیں وہ یہ ہیں. اس کے بعد جو دفاعی فوج خدا تعالیٰ نے نظام بنا رکھا ہے وہ میڈ ٹو میجر پیدا کی جاتی ہے. لاکھوں قسم کے دفاعی سیل ہیں جو پیدا ہو سکتے ہیں, اور ہر حملے کے لیے الگ سیل ہونا ضروری ہے جو بعین ہی اس کے مقابلے کی طاقت رکھتا ہو, اس کے مطابق ہو. وہ جب پیغام دیتے ہیں ذرے, جو پیغامبر ہیں وہ باقاعدہ بھیجتے ہیں میسنجرز, وہ RNA کے ذریعے کہ یہ چیزیں یہاں ہو رہی ہیں. اس پر کوئی چیز آرڈر پہنچاتی ہے, خون کے گودوں میں, نہ جسم ہڈیوں کے گودے میں, جہاں جہاں بھی یہ چیزیں بن رہی ہیں دفاعی, ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں اس قسم کے وائٹ سیلز چاہیے اتنی تعداد میں, اور ریلیز کر کے بھیج دو. وہ پھر حملہ کر کے پہنچتے ہیں وہاں, اور آنن فانن اس کو لپیٹ کر, اکثر بڑے ہوتے ہیں جو ان کو لپیٹ کر آپ بھی مر جاتے ہیں, ان کو بھی ڈسٹرائے کر دیتے ہیں. اور اس طرح وہ نظام جو ہے وہ آپ کا ہر وقت دفاع کر رہا ہے, اور یہ دفاع ہر لمحہ جاری ہے, اور انسان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اب اس کی مثال ہے خون کا اجتماع. ایک طرف آپ دیکھتے ہیں کچھ دیر کے بعد وہ سوجنا شروع ہو جاتا ہے, اور ایک پیڑا پھوڑا یا اس قسم کی کوئی چیز ابھرتی ہے, یا کیل ابھرتا ہے. وہ کیا چیز ہے جس نے خون کو کھینچا ہے؟ وہ یہی نظام ہے. وہاں دراصل کوئی جراثیم داخل ہوئے تھے, اس نے جلد میں یا کسی جگہ کسی کیڑے نے, کسی جرم نے اپنی جگہ بنا لی. اس کے متعلق اطلاعیں بھیجی گئیں نظام کو, اس کے مقابل پر ایک فوج روانہ کی گئی. وہ خون جو وہاں جمع ہو رہا ہے اس میں وہ فوج ہے, وہ اس سے لڑتی ہے, اور جو مار دیتی ہے وہ پیپ بن رہی ہے. تو جو پیپ آپ دیکھتے ہیں کچھ دیر کے بعد پھوڑا پکا اور پیپ پھوٹ پڑی, وہ یہی فوجوں کی لڑائی کے بعد جو کشتوں کے پشتے لگ جاتے ہیں ان کی لاشوں کو پھر نکالنے کے لیے جسمانی نظام اوپر کی جھلی کو پھر کاٹنا شروع کرتا ہے, اور اس کو اندر سے باہر کی طرف حرکت دینا شروع کر دیتا ہے. اس لیے آپ اگر خود نہ بھی اس کو نکالیں تو کچھ عرصے کے بعد یا وہ پھوٹ کر نکل جائے گا, یا اندر پھر جھاڑو دینے والے سیلز بھی موجود ہیں, وہ اس کو لیتے ہیں اور کڈنیز کے ذریعے, پسینے کے ذریعے, دوسرے ذرائع سے اس مادے کو نکالنا شروع کر دیتے ہیں. یہ اتنا کامل نظام ہے دفاع کا. اس کو پیغام کے ذریعے کس طرح اپنے فائدے میں استعمال کیا جا سکتا ہے, یہ سوال ہے جس کا ہومیوپیتھک سے تعلق ہے. ہومیوپیتھی فلسفے کے مطابق جب آپ نے کسی دوا کا مزاج سمجھ لیا تو اس قسم کی کوئی بیماری جب آپ کسی مریض میں دیکھیں گے تو شناخت کریں, اور ہر مرض کو ایک لیبل یا ہر مریض کو ایک لیبل دیا جا سکتا ہے. یہ پلسٹیلا ہے, یہ آرسنک ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. بالعموم یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک مریض کا ایک مزاج ہے, اور اگر اس کی بیماریاں ہر الگ الگ دوا کے ذریعے قابو کرنا مشکل ہوں تو آپ اس کو مزاجی دوا دیں تو بہت حد تک اسی سے فائدہ ہو جائے گا. مزاج سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص کو ہم کہتے ہیں پلسٹیلا ہے, مثلا پلسٹیلا مزاج میں نرمی اور رونے کی طرف مائل ہونا اور نسوانی کیفیات کا غالب ہونا, یہ ایک اس کا مزاج کا بنیادی مرکزی حصہ ہے. اس لیے اگر کوئی مرد ہو یا عورت ہو, اس سے بحث نہیں, جس میں پلسٹیلا کی علامتیں مزاج کی پائی جائیں اس کی بہت سی بیماریوں میں پلسٹیلا مفید ہوگی, لیکن لازم نہیں ہے کہ پلسٹیلا ہی سے اس کی ساری بیماریاں دور ہوں. لیکن پلسٹیلا کے مزاج کے ساتھ کچھ اور بھی باتیں اس میں وہ بھی دیکھنی پڑتی ہیں. مثلا پلسٹیلا کے ساتھ نرمی بھی ہے, لیکن جسم گرم ہے, ہاتھ پاؤں جلتے ہیں, اور بعض صورتوں میں پاؤں جلتے ہیں تو ہاتھ نہیں جلتے,
اسی لیے ایسی عورتیں جو اپنے پاؤں سوتے میں باہر نکال دیتی ہیں، خاص سردیاں بھی ہوں، ان کو پاؤں کے اوپر کپڑا پسند نہیں آتا، وہ عموماً پسٹیلا کو ظاہر کرتی ہیں، لیکن آگے پھر تصادم کا امکان ہے۔ ایک عورت کا جسم پسٹیلا کا ہو اور مزاج سرسخت ہو تو وہاں پسٹیلا کام نہیں کرے گی۔ ایک شخص کا مزاج پسٹیلا کا ہو اور بعض دوسری علامتیں اس میں موجود نہ ہوں تو وہ پسٹیلا کو قبول نہیں کرے گا۔ تو اس لیے اتنا آسان سسٹم نہیں ہے کہ کسی مزاج کو سمجھ کر آپ کہیں لو جی اب دوا لگی۔ بہت سے اندرونی تصادم پائے جاتے ہیں، مثلاً رونا اور رونے کی طرف میلان نیٹرم میں بھی پایا جاتا ہے، اور اسی لیے بعض ڈاکٹرز نیٹرم میور کو پسٹیلا کا کرونک کہتے ہیں۔ اور یہاں ایکیوٹ اور کرونک، حاد اور مزمن کا فرق بتانا ضروری ہے۔ حاد کہتے ہیں ایکیوٹ کو، ایکیوٹ سے مطلب ہے کہ کوئی چیز بیماری فوراً ظاہر ہو یا آہستہ بھی ہو مگر ذرا جلدی مکمل ہو، اور پھر یا مریض کو ساتھ لے جائے یا چھوڑ جائے اور پھر بالکل اس کا پیچھا چھوڑ دے۔ اس میں مثال کے طور پر نمونیا ہے اور پیچش ہے، سیپٹک ڈائریا، ایسا اسہال، ہیضہ وغیرہ، یہ سب بیماریاں جو ہیں یہ حاد کہلاتی ہیں۔ ان میں کچھ بیماریاں ہیں جو نسبتاً لمبا ہونے کا مزاج رکھتی ہیں، مثلا ٹائیفائڈ ہے، وہ حاد بھی ہے ایک پہلو سے اور مزمن بھی ہے کہ اگر وہ بگڑ جائے تو بعض دفعہ سالوں تک پیچھا نہیں چھوڑتا۔ تو اس طرح انہوں نے بیماریوں کو تقسیم کیا ہوئے حاد اور مزمن میں۔ تو بعض دواؤں کو حاد کہہ دیتے ہیں، بعض کو مزمن، دواؤں کو بھی، اس لیے کہ پسٹیلا کا زیادہ تر تعلق آنے جانے والی مرضوں سے ہے، لیکن وہ مرضیں اگر ٹھہر جائیں تو کہتے ہیں اس کا اوپر کا مزاج جو مزمن ہے وہ نیٹرم میور یعنی ٹیبل سالٹ ہے، اور ٹیبل سالٹ اگرچہ ہم روز کھاتے ہیں، ہمارا منہ ہر وقت سالٹ سے بھرا رہتا ہے، اس کے باوجود جس کو ہومیوپیتھک پوٹینسی میں جب اس کو دیا جائے تو یہ اثر کرتا ہے، اور اس کے مزاج میں رونے کی طرف میلان شامل ہے، گہرے غم اور ان کے بد اثرات شامل ہیں۔ غم سے خصوصاً جو لوگ پاگل ہو جاتے ہیں ان میں نے دیکھا ہے نیٹرم میور کافی مفید اثر دکھاتی ہے۔ ایک دفعہ ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر جو تھیں پنڈی میں، وہ بہت قابل مشہور ڈاکٹر تھیں، غالباً عیسائی تھیں، ان کی ایک بہن کے متعلق ان کو مشکل پڑی ہوئی تھی، وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، تو میں نے حضرت مسلم موعود کی بیماری میں ان سے ایک دفعہ مشورہ کیا تھا، تو انہوں نے جو علامتیں بتائی میں نے کہا تو نیٹرم میور کا کیس ہے، نیٹرم میور 200 بھیوائیں۔ اس کے بعد ان کا بڑا خوشی کا اظہار ہوا کہ وہ اس سے فائدہ ہوا۔ تو بیماریاں بے شمار قسموں کی ہیں، دوائیں بھی بے شمار قسموں کی ہیں، ہم عموماً لیبل لگاتے ہیں کہ یہ فلاں حاد ہے، فلاں مزمن ہے۔ نیٹرم میور کو اسی لیے پسٹیلا کا مزمن ہی نہیں بلکہ اگنیشیا کا مزمن بھی کہا جاتا ہے۔ اگنیشیا ایک عام پھل کھانے والا پھل ہے، یعنی پپیتا، پپیتے سے جو دوا بنتی ہے اسے اگنیشیا کہتے ہیں، اور اگنیشیا کا غم سے بہت تعلق ہے، غم سے پیدا ہونے والی تکلیفیں اور خود غم کا جسم پر غلبہ کرنا، اس کا علاج اگنیشیا ہے۔ میں عام طور پہ 30 میں دیتا ہوں اور مدد ملتی ہے، لیکن اگر وہ غم گہرا اثر چھوڑ گیا ہو تو اگنیشیا کچھ نہیں کرے گی، عموماً اس کا بدل پھر نیٹرم میور ہی ہے، اور بھی دوائیں ہو سکتی ہیں۔ پھر یہ بھی ضروری ہے ہومیوپیتھ کے لیے کہ ان اصطلاحوں کے چکر میں پڑ کے اپنے تجربے کو محدود نہ بنا بیٹھے۔ یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ کسی بیماری کا کون سا اثر مزمن بنا ہے۔ مثلا اگنیشیا میں تشنج بھی پایا جاتا ہے، اسی لیے اگنیشیا کے مریض کو ہچکی آتی ہے۔ اب جب تک آپ اس کی روح کو نہ سمجھیں، اس کے مرکزی اثر کو پہچانے نہیں، ایسے کیسز میں جہاں کتابیں آپ کی مدد نہیں کرتی اور کچھ مشکلات پیش ہوتی ہیں، آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔
اس کا ایک اثر تشنجی ہے. یہ دیکھنا ہے اس تشنجی کا اثر کا کس کس سے تعلق ہے. نیٹریمور سے نہیں ہے, اس کا نکسوامیکا سے ہے, اس کا میک فاس سے ہے, اس کا بیلاڈونا سے ہے, اور ایسی دوائیں جن میں تشنج پایا جاتا ہے ان سے تعلق ہے. ایک دفعہ میرے پاس ایک مریض کے متعلق اطلاع ملی کہ وہ اس کو ایسی ہچکی ہے جو کسی قیمت پہ بند نہیں ہو رہی. اس کو ٹرائی کیا, میں نے اس پہ نکسوامیکا بھی استعمال ہو چکا ہے, بیلاڈونا بھی استعمال ہو چکا ہے, اور سب ناکام رہے ہیں. تو تشنجی دواؤں میں پھر تلاش کرنا چاہیے نا کہ جو ڈاکٹروں نے لکھا ہو کہ اس کا مضمن یہ اور اس کا مضمن فلاں. تو مجھے خیال آیا کہ جو تشنج میں شدید ترین دوا ہمارے پاس ہے جس سے مرگی بھی پیدا ہوتی ہے وہ کیوپرم ہے, اور اس کا خصوصاً انتڑیوں کے زہروں سے تعلق ہے. تبھی ایسے ہیضے میں جس میں انتڑیوں میں ہیضہ ایسے زہریلے مادے پیدا کر دیتا ہے کہ اس سے شدید تشنج ہوتا ہے, اور ایسا مریض بڑی تکلیف سے مرتا ہے. اس کی پنڈلیوں میں خصوصیت سے تشنج پیدا ہوتے ہیں, انگلیاں مڑتی ہیں اور رنگ نیلا ہونے کی طرف مائل ہوتا ہے, اور وہ تشنج جو ہے وہ ناقابل برداشت تکلیف پہنچاتا ہے. اور ایسے مریض کے متعلق ڈاکٹروں نے, جب آپ ہومیوپیتھک کتابوں میں پڑھیں گے تو کہیں گے بعض مریض ایسے ہیں جن کو کوپیس یعنی کھلے اسہال لگتے ہیں, اور ان میں وریٹرم ایلبم کا نام لیا جاتا ہے ایک. لیکن بعض ایسے مریض ہیں ہیضے کے جن میں تھوڑا تھوڑا اسہال نکلتا ہے لیکن پیٹ پھولتا ہے اور تشنج ہوتا ہے. اب وہ تھوڑے تھوڑے کی بحث نہیں ہے, اصل میں وجہ یہ ہے کہ وہ بنیادی چیز تشنج ہے. جب تشنج پیدا ہو تو انتڑیوں کو کھلی چھٹی نہیں ملتی کہ اندر جو گند پیدا ہو رہا ہے اس کو باہر نکالیں. تھوڑا سا چلتا ہے تو ایک دم تشنج ہو جاتا ہے. اس لیے مزاج سمجھنا, میں آپ کو مزاج کی بات کروں, یہ مثالیں دے رہا ہوں کہ آپ نے اگر ہومیوپیتھک پڑھنی ہے تو ہومیوپیتھک ڈاکٹروں نے جو کتابوں سے پڑھ کر باتیں لکھی ہوئی ہیں ان کو سرسری نظر سے نہ دیکھیں, کوشش کریں کہ مزاج میں ڈوبیں اور کنو معلوم کریں. پھر آپ کو بار بار کتابیں دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور اس مریض کو مثلا مجھے اس تشنج کی نظر سے خیال آیا کہ اگرچہ ہومیوپیتھک دواؤں میں جہاں میں نے ہچکی کا دیکھا اس میں کیوپرم کہیں نہیں پڑا تھا, میں نے اس کو کیوپرم بھیجا اور اسی دن اللہ کے فضل سے وہ شفایاب ہو گیا. حیرت سے اس کا خط یا فون ملا تھا کہ میں تو حیران رہ گیا ہوں. وہ کئی دنوں کی مرض جو جواب ہی نہیں دے رہی, برا حال ہو چکا تھا, وہ چند گھنٹے کے اندر بالکل ٹھیک ہو گئی. تو ہومیوپیتھک میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے شفا کا مادہ بہت ہے مگر تشخیص بہت مشکل کام ہے. کھلے ذہن کے ساتھ دواؤں کے مزاج سمجھ کر پھر آپ علاج کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا. تو تشنجی دوائیں اور بھی بعض اپنی خاصات علامتیں رکھتی ہیں. مثلاً بعض تشنج گرمی سے بڑھتے ہیں, اور ان تشنجوں میں بیلاڈونا اور اس کا کیوپرم کا مزاج ملتا ہے. بیلاڈونا میں خون کا رش ایک طرف اتنا زیادہ ہوتا ہے شدت کے ساتھ کہ اس کو کم کرنے کے لیے ٹھنڈا کرنا پڑتا ہے. جس طرح آج کل اب ڈاکٹروں میں ٹھنڈی ٹکور گرم ٹکور کے محاورے چل پڑے ہیں, اس طرح وہاں ٹھنڈی ٹکور فائدہ دے گی. اور میک فاس ایسی ہے جس کو گرمی فائدہ دیتی ہے, مریض ٹھنڈا ہوتا ہے مزاج کا. نیٹریمیور کا مریض بھی عموماً مزاج کا ٹھنڈا ہے, اس کے ہاتھ پاؤں اکثر ٹھنڈے رہتے ہیں. سورائنم کا مریض ہے وہ بھی بہت سردی محسوس کرتا ہے, اور خاص طور پر پاؤں تو بعض دفعہ وہ گرم ہوتے ہی نہیں, جو مرضی کر لو. اس دفعہ قادیان میں یہ میرے کام آئی تھی. میری بیٹی اونا کو وہاں ایک دم سردی کا دورہ اس طرح پڑا کہ جسم میں حرارت جوابی پیدا ہی نہیں ہو رہی تھی, کیونکہ قادیان میں شوق تھا بہت حد پھرنے کا ادھر ادھر, اور احتیاط نہیں رہی. پاؤں بالکل ٹھنڈے ہوئے تھے. تو نکلی نہیں بستر سے ناشتے کے لیے. میں نے کہا جا کے دیکھوں تو صحیح. پتہ لگا کہ وہ کہتے ہیں میں تو نکل سکتی نہیں, ہیٹر جلا ہوا ہے, لحاف پڑا ہوا ہے, لیکن پاؤں گرم نہیں ہو رہے. تو میں اس کے لیے سورائنم لے گیا 1000 یا 200 میں, اس کے منہ میں ڈالی,
اور کب تھوڑی دیر کے بعد بتانا. تھوڑی بار ہنستے کھیلتے کہتے ہیں میں حیران ہوں, مجھے گرم ہوتے دیکھے ہیں پاؤں, یوں لگتا ہے سرسراہٹ ہوئی ہے اور پاؤں گرم ہونے شروع ہو گئے. ایلوپیتھک نظام میں اس قسم کی چیزیں نہیں ہیں. بہت فائدے والی دوائیں ہوں گی, لیکن نظام وہ نہیں ہے جو رد عمل سے فائدہ اٹھائے. اس لیے رد عمل سے فائدہ اٹھانے کے لیے سب دوائیں ہیں, اور رد عمل کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح خدا نے دفاعی نظام میں صحیح تشخیص کا ایک عظیم الشان نظام بنایا ہوا ہے. آپ کی تشخیص اس تشخیص کے نظام کے مطابق ہوگی تو صحیح نتیجہ نکلے گا, اگر نہیں ہوگی تو مٹھائی کھلائی جائیں گے, کچھ بھی نہیں فائدہ ہوگا. اور اس کا اصول یہ ہے کہ وہ بیماری جسم کے اندر جو موجود ہے, جس سے جسم غافل ہو گیا ہے یا اس کا حملہ اتنا اچانک تھا کہ اس سے وہ مغلوب ہو گیا, لیکن اس کے باوجود اجتماعی طور پر جسم میں اس کے مقابلے کی صلاحیت موجود ہے. ایسے مریض کے لیے جب آپ ہومیوپیتھک دوا کے ذریعے پیغام بھیجتے ہیں تو پیغام یہ ملتا ہے کہ تمہیں مثلا فرض کریں ایک آدمی ہے, اس کو بائیں طرف کی سر درد ہو رہی ہے, ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہیں اور ساتھ متلی ہو رہی ہے. اگر ایسی دوا آپ کو معلوم ہو کہ اس کے کھانے ایسا زہر کہ اس کے کھانے سے بائیں طرف کی سر درد ہوتی ہے, متلی ہوتی ہے اور ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں, تو جب آپ ہومیوپیتھک پوٹینسی میں اس کو دوا منہ میں ڈالتے ہیں تو اس کی روح یہ پیغام محسوس کرتی ہے کہ مجھ پر ایسا حملہ ہو رہا ہے, باہر سے مجھ پر کوشش کی جا رہی ہے کہ تمہارے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جائیں, تمہارا سر بائیں طرف سے دکھنے لگے اور متلی ہو. تو وہ جو خابیدہ طاقت تھی وہ اچانک بیدار ہوتی ہے اور جسم کے اندر ہلچل شروع ہو جاتی ہے, اور جو پیغام اندر سے اس کو نہیں پہنچ سکا تھا وہ پیغام بیرونی پیغام کے ذریعے متحرک ہو جاتا ہے, اور دیکھتے دیکھتے مریض ٹھیک ہو جاتا ہے اللہ کے فضل کے ساتھ. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سر درد کیوں شروع ہوئی تھی, کیا ہوا تھا, لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ فلاں زہر میں ایسی ہی علامتیں پیدا کرنے کی صلاحیت ہے. تو ہومیوپیتھک کا نظام اگر حسابی زبان میں بیان کیا جائے تو جیسے ہم حساب کیا کرتے تھے الجبرا میں کہ فرض کرو اصل زر 100 ہے, اگر فرض کرو اصل زر 100 ہے اور اصل زر واقعی 100 ہو تو ایکویشن برابر آئے گی, ورنہ غلطی نکلے گی. پھر آپ اس کو ٹھیک کرتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ وہ حسابی اعداد درست ہو جائیں گے جن کا اصل زر واقعی 100 بنتا ہو, پھر صحیح جواب بیٹھے گا. تو ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ فرض کرو ایکونائٹ سے ملتا جلتا کوئی زہر اس مریض کو بیمار کیے ہوئے ہے. اگر واقعتاً ایسا ہو تو ایکونائٹ کام کر جائے گا, یعنی اصل بیماری کو دور کرے گا. پھر یہ فرق ہے ہومیوپیتھک طریقہ علاج اور دوسرے علاج میں. ابھی کہتے ہیں 1 منٹ سے رہ گیا, تو پھر اب باقی پھر سے انشاءاللہ. ہر روز ضروری نہیں ہے, کسی دن کر لیا کریں گے, کسی دن نہیں کریں گے. ہاں, کولیسٹرول کو کم کرنے کے لیے پوچھا ہے مبشر صاحب نے, پھر صحیح میں انشاءاللہ دوائی دوں گا اس کے لیے, اور نسخے بھی کل, باقی باتیں پھر صحیح. اچھا, السلام علیکم, خدا حافظ, فی امان اللہ.